بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی اس ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہیں رکھتا تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کے بیماروں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ہلکا پھلکا بخار یا نزلہ زکام ہو یا بندہ کہے کہ میں بیمار ہوں اب روزہ نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے اور اگر آدمی ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ یہاں ایسے مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض لاحق ہے اور ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہو گے تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تم پر موت طاری ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری میں جس میں بھوکا پیاسا رہنا اس کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، ایسے آدمی کے لیے روزہ فرض نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے، ایک مسکین کو دونوں وقت کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کو روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو پیدا کر لے اور صحت یاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہے کہ وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہے اور اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھوں گا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، ایسے بوڑھے کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ اگر وہ بوڑھا آدمی اپنے بڑھاپے میں اس قدر ہے تو وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی روزے کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے فدیہ یہی ہے کہ ایک مسکین کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورتیں۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا بہت بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، ایسی عورتوں کو دائیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ان ماؤں کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں،
اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہا ہو ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے ابھی بچہ پیدا کیا ہو اور اس کا بھی ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کے بجائے سخت گناہ ہوگا، کیونکہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں، اور اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہو تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزے رکھنے کی سہولت موجود ہے اور کوئی دشواری نہیں تو وہ روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہے تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی اس کو ہتھیا کر لے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس پر بھی سخت گناہ ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہی ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ جس سے اس کی جان کو جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا اور ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کو قضا کریں۔ ان قضا روزوں کی ترتیب فرض نہیں ہے، لہٰذا اگر ان روزوں سے پہلے نفل روزے رکھے ہیں تو یہ نفل روزے ہی ہوں گے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔